اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم۔ آج ہماری جو کلاس ہے اس میں ایک تو ہمارے چونکہ مکی زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 13 سالہ اس کے تمام اسباق کا تقریباً خلاصہ آ چکا ہے، آپ کے سامنے تفصیل آ چکی ہے۔ تو اس کے بعد بہت اہم ٹاپک ہوگا ہجرت مدینہ کے حوالے سے۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہجرت مدینہ سے پہلے پہلے ہم اس پورے مکی دور کی ایک دفعہ دہرائی کر لیتے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ کسی ساتھی کا، کسی دوست کا، کسی پارٹیسپینٹ کے اگر کوئی لیکچر مس ہو گئے ہیں تو وہ اہم اسباق آج کے خلاصے میں انشاءاللہ کور ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم نے ایک پریزنٹیشن بھی تیار کی ہے آپ لوگوں کے لیے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جو شہر تھا مکہ المکرمہ وہ کیسا تھا۔ بہت وثوق سے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن انٹرنیٹ سے جتنی انفارمیشن مجھے مل سکی ہے، کچھ ایسے ادارے ہیں جنہوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، ریسرچ کی ہے، انہوں نے کچھ نقشے بنائے نیٹ پہ میں نے دیکھے، تو اس کو میں نے جوڑ کے تو ایک پریزنٹیشن تیار کی، جس میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس دور میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جیسے ہم نے جتنے حالات پڑھے ہیں ان میں کہاں کہاں کیا کیا چیز واقعہ تھی، اور آج وہاں پہ کون کون سی عمارت بنی ہوئی ہے یا کون کون سے جو ہے وہ ادارے بنے ہوئے ہیں۔ تو وہ ایک کمپیریزن اسٹڈی ہوگی، جس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوگا، ان لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا جو جا چکے ہیں، آلریڈی مکہ دیکھ چکے ہیں، تو وہ تو فوراً پک کر جائیں گے کہ ٹھیک ہے یہ عمارت فلاں جگہ پہ ہم نے بالکل دیکھی ہے، تو ان کو یہ اندازہ ہو جائے گا اچھا اس جگہ پہ فلاں گھر، فلاں کا گھر تھا یا فلاں کی عبادت گاہ تھی یا فلاں چیز موجود تھی۔ تو اس سے انشاءاللہ جب اگلی دفعہ ہم سارے جائیں گے تو اس نظر سے جب ہم دیکھیں گے ان سارے شہر کو، اس حرم کو، اس کی حدود کو، اس میں چیزوں کو، تو انشاءاللہ ہمیں ایک ایمانی لطف بھی اس کے اندر محسوس ہوگا۔ تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ آج کی پریزنٹیشن میں بھی ہو سکتا ہے کہ آج ہم شاید سارے اسباق کا خلاصہ کر سکیں، تو پریزنٹیشن کی باری کل آئے۔ بہرحال ان میں انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں تک ہم پہنچتے ہیں۔ سب سے پہلے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کے آداب۔ میں یہ چاہوں گا کہ ہم میں سے کوئی کسی کے ذہن میں ہو تو وہ بتا دے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کے آداب کے بارے میں آپ کے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے۔ آن لائن والے بھی بتا سکتے ہیں اور آن سائٹ والے بھی بتا سکتے ہیں۔ جیسے میں بتا دیتا ہوں، باوضو ہو کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا۔ اس کے علاوہ آپ میں سے کوئی بھی کچھ بھی بتا سکتا ہے۔ ادب کے ساتھ بیٹھنا بالکل ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، تو پہلے کرینہ ادب کا ہے، تو ادب کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا، پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، ان میں ادب کا بہت بڑا ایک اہم رول ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے جی؟ توجہ مرکوز رکھنا، بالکل بالکل بالکل، توجہ مرکوز رکھنا، اور اس کے علاوہ جی اللہ تعالیٰ سے مانگنا، بالکل اللہ تعالیٰ سے مانگ کر بیٹھنا، اس بات کا مانگنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آئے اور آپ کی عملی زندگی کا مظاہرہ ہم لوگ کرنے والے بن جائیں۔ دیکھیں ابھی تک مکی زندگی ہم نے کتنی زیادہ شوق سے پڑھی ہے الحمدللہ، تو ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کس قدر 13 سال مشکل تھے، کس قدر مشکلات کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سامنا کرنا پڑا، تو پھر بھی آپ نے ایک ثابت قدمی کے ساتھ، مضبوط قلب کے ساتھ اور پوری اپنی توانائیوں کے ساتھ جو ہے وہ دین کی دعوت کا کام کیا، اور ایک لمحے کے لیے بھی ذرا سا بھی متزلزل نہیں ہوئے آپ کے ارادے۔ تو یہ چیز ہمیں بھی آج کے دور میں اپنے اوپر اپلائی کرنی چاہیے، کیا خیال ہے؟ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے جی؟ جی جی بالکل بالکل، جو اصل بات ہی یہ ہے، اصل ادب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھنا اور اس کو اپنی زندگی میں لے کر آنا، اس کو اپلائی کرنا، ورنہ یہ تو ایک تاریخ پڑھانا مقصود نہیں ہے، آپ کو تاریخی واقعات صرف بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً یہ بتانا مقصود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی جو زندگی ہے وہ ہمارے عمل میں بھی آ جائے، تو پھر ہی اس کا فائدہ ہوگا نا۔ ایک آدمی کو سیرت ہر بار یاد ہے لیکن عمل نہیں ہے، تو کیا خیال ہے اس کی سیرت اس کو کوئی فائدہ دے گا؟ اس کی کوئی یہ نالج اس کو کوئی فائدہ دے سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ تو یہ ہم اپنا سیرت جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں، ہمارے وضاقتہ کے اندر، ہمارے روز و شب کے اندر، ہماری باطنی تبدیلی ہمارے اندر آتی رہے، ہماری جسمانی اعتبار سے ہمارے اندر تبدیلی آتی رہے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یقین کریں بہت زیادہ ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ بہرحال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کے آداب کے بارے میں بات کی ہے۔ سیرت کی کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم نے اسٹڈی کی تھی کہ سیرت کی تعریف کیا ہے، کوئی بتا سکتے ہیں سیرت کے حوالے سے کہ سیرت کسے کہتے ہیں؟ سیرت کا معنی کیا ہے؟ ہاں، رات کے وقت چلنا، اور یہاں سے جواب ہے لائف سٹائل، بالکل بالکل صحیح، آپ دونوں حضرات کا جواب ہے ماشاءاللہ، کہ سیرت کا معنی ہے طریقہ بھی کہتے ہیں اس کو، رات کے وقت چلنا بھی کہتے ہیں، اور لائف سٹائل بھی کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لائف سٹائل ہے یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے زندگی گزاری ہے، اور جیسے ہم نے ابھی تک پڑھا ہے، ہمیں بہت ساری چیزوں کا ہم نے اس میں الحمدللہ احاطہ کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے حوالے سے، آپ کی ذات کے حوالے سے، آپ کے علم کے حوالے سے،
آپ کی کیفیات کے حوالے سے، آپ کے چلنے کے حوالے سے، اور بھی انشاءاللہ اور بھی بہت ساری اس میں چیزیں آئیں گی۔ سیرت کی اہمیت کیا ہے ہمارے نزدیک؟ سیرت کیوں پڑھنی چاہیے؟ سیرت کی کیا اہمیت ہے؟ کیا خیال ہے اس کے حوالے سے؟ کوئی بات بتانا آپ کے ذہن میں ہو تو بتا سکتے ہیں۔ سیرت کیوں ضروری ہے سیرت جی؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری جائے، بالکل صحیح۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ خود فزیکلی ہمیں سب کو تو الگ الگ آ کے نہیں کہیں گے کہ یہ کرنا ہے، یہ اچھی باتیں ہیں، یہ بری باتیں ہیں، یہ کرنا ہے، یہ اچھے اخلاق ہیں، یہ برے اخلاق ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہر آدمی جو ہے وہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ویسے زندگی گزار کے اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے نوازے، اس کی مہمان نوازی فرمائے، اور ہر قسم کی برائیوں سے بچنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم سب سے۔ اب یہ جو اللہ کی چاہت ہے یہ لوگوں کو کون بتائے گا آگے؟ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا، جن کو اللہ تعالیٰ براہ راست کلام فرماتے تھے، اور وہ جو ہے وہ امتیوں کو آ کے بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم تک نہ پہنچیں، مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پہ اگر نہ پہنچے، تو آپ کیا کیا خیال ہے یہاں پر کوئی انسانیت کا کوئی رمق باقی نظر آئے گی ہمیں؟ ہر آدمی اپنی مرضی کرے گا، ہر آدمی اپنی منشا کے مطابق جیسے وہ چاہے گا لباس پہنے گا، جیسے وہ چاہے گا وضاقتہ بنائے گا، جیسے وہ چاہے گا عبادت کرے گا، جیسے وہ چاہے گا اپنے معاملات کرے گا۔ کوئی ترتیب، زندگی کا نظام اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا کہ ہمیں کوئی گائیڈ لائن ہمارے پاس ہو جو ہمیں بتائے کہ یار یہ آپ کی گائیڈ لائن ہے، یہ آپ کی باؤنڈریز ہیں، یہ لائن آف ایکشن آپ کا ہونا چاہیے، اس کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے، اس کی آؤٹ آف دا باؤنڈری آپ نے نہیں جانا۔ تو یہ بتانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے، اور یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا جو مطالعہ ہے یہ سیرت کہلاتا ہے۔ تو سیرت کا مطالعہ اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ اس کے بغیر جو ہے وہ جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے کس نمونے کو فالو کرنا ہے، کس سیمپل کو فالو کرنا ہے، تب تک ہم اپنی زندگیوں میں اس چیز کو اڈاپٹ کر ہی نہیں سکتے۔ تو اب حوالے سے دیکھیں، گزشتہ جو انبیاء تھے ان کی امتوں کے بارے میں دیکھیں تو ہمیں ان کی انبیاء کی زندگیوں کی تفصیل نہیں ملتی۔ مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی بہت کم باتیں ہیں جو ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں، تاریخی کتابوں میں، اور پھر ان میں بھی اس قدر جو یہ عیسائی پادری تھے انہوں نے اس قدر اس کے اندر تحریف کر دی، رد و بدل کر دی کہ وہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہی نہیں ہے۔ آج پہچاننا ہی مشکل ہے کہ انجیل کا وہ نسخہ جو کہ واقعی میں عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا وہ ایکچولی ہے کیا، وہ کیا تھا، وہ کدھر ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ ان کی اپنی بائبلز کے اندر کتنا اختلاف ہے آپ کے سامنے ہی ہے، آپ سب جانتے ہیں اس بات کو۔ اسی طرح جو موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے ماننے والے جو یہودی تھے، ان کی تعلیمات وہ بھی تعلیمات میں رد و بدل کر چکے ہیں، تحریف کر چکے ہیں۔ تو ہمارے پاس کسی نبی کی زندگی کا ایسا مکمل نمونہ موجود نہیں ہے جس کو دیکھ کر، جس کو سامنے رکھ کر ہم فالو کر سکیں۔ تو اس میں صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ذات ایسی ہے ہمارے پاس کہ آپ کا ہر روز و شب جو ہے ہمارے پاس محفوظ ہے سیرت کی کتابوں کے اندر۔ تو اس لیے یہ سیرت کی ایک اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شخصیت ہے جو کہ راہ نجات ہے، اور جن کی زندگی کو فالو کرتے ہوئے ہم دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ آپ کی سیرت کی اور یہ سارا جو علوم سیرت ہے یہ جمع ہوا، یہ اس بات کی نشاندہی بھی کرتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو ہے، آپ ایز اے نبی جو ہے وہ خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ کی ختم نبوت کی بھی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کی پوری زندگی جو نبوت کی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی۔ اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو پھر جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی محفوظ نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پوری مکمل محفوظ کی گئی۔ اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی محفوظ نہ ہوتی بلکہ آنے والے کی ہوتی۔ تو اس کا یہ ہمیں اس بات کا مکمل الحمدللہ یقین ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور اس کی دلیل یہ سیرت کا جو پورا مواد ہے، علوم سیرت ہے، وہ ہمارے پاس حرف بحرف موجود ہے۔ بہرحال یہ سیرت کی اہمیت ہے، اور اس کے علاوہ سیرت کے فوائد کیا ہیں؟ سیرت ہمیں کیوں پڑھنی چاہیے؟ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا خیال ہے جی؟ ہاں، اللہ بالکل ایسی بات ہے کہ اللہ رب العزت کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر آئے گی کہ اللہ نے ایسے نبی بھیجے ہیں، ایسے نبی پیدا فرمائے ہیں، ایسے ہی ہماری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ بنایا ہے کہ جو ہمیں اتنے اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ہم تک پہنچایا ہے اور بہترین بندوں کا انتخاب فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے، پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے، پھر آپ کے صحابہ کی عظمت ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ صحابہ کے واقعات سن رہے ہیں مکی زندگی کے اندر کہ صحابہ کو کس قدر مشکلات میں ڈالا گیا مشرکین مکہ کی طرف سے، اور کیسے کیسے حالات آئے، کیسے کیسے تشدد کیا گیا، تکلیفیں دی گئیں، ایذا رسانیاں
पहुंचाई गई, लेकिन उसके बावजूद आप देखें सहाबा का एक किरदार देखें, आप सहाबा का एक ईमान देखें आप, कि वो जरा सा भी डामाडोल नहीं हुए। तो इससे सहाबा की अजमत भी आएगी इंशाल्लाह ताला, दिलों के अंदर और ज्यादा आएगी। और सबसे बड़ी बात कि आप अलैहिस्सलाम का तर्ज हयात हमें मालूम होगा इस सीरत के ये मुताले से, तो ये सीरत के फवाइद हैं सारे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त जो कुछ मज़ाहिब का हमने जिक्र किया था कि आप अलैहिस्सलाम के की पैदाइश के वक्त जो है वो तकरीबन 4 तरह के मज़ाहिब थे, जो बड़े बड़े मज़ाहिब थे। यहूदियत थे, ईसाइयत थी, मजूसियत थी जो आग की पूजा करते थे, या अरबा अनासिर की आग हवा मट्टी पानी इनकी पूजा करने वाले थे, और बुद्ध मत थे जो कि बुत परस्त लोग थे। तो ये एक बड़े बड़े जो मज़ाहिब थे वो ये नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त मौजूद थे दुनिया के अंदर। फिर ज़माना जाहिलियत में क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम जजीरा अरब में तशरीफ लाए, और जजीरा अरब में बहुत सारे अंबिया पहले भी तशरीफ ला चुके, तो जजीरा अरब जो इस्लाम का गहवारा बना खासतौर पे आप अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर। तो अब ज़माना जाहिलियत था, उसमें अरब जो थे उनको क्यों चुना गया? तो ये हमने इस पर तफसील से बात की थी कि अल्लाह ताला ने जो ज़माना जाहिलियत के अंदर अरबों को चुना है, उसकी वजह क्या थी कि उनमें कुछ ऐसे औसाफ थे जो किसी और कौम के अंदर नहीं थे। ऐसे औसाफ थे जो किसी और कौम के अंदर नहीं थे, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो इस अरबों को चुना। जैसे मिसाल के तौर पे अरब ज़हीन बहुत थे। जैसे मैंने आपको आपको बताया था कि अरबी ज़बान खुद जो एक ऐसी ज़बान है जिसमें उसकी लुगत इतनी वसी है। जैसे हमने ये बात भी की थी कि अरबों में ये अरबी जबान जो है ये मामूली जबान नहीं है, इसमें इस कदर लुगत वसी है। मिसाल के तौर पे अरबी में जो शहद होता है, इसके 80 नाम है। 80 डिफरेंट नेम्स हैं शहद के, सिर्फ शहद के। इसी तरह लोमड़ी एक जानवर है, उसके 200 नाम मिलते हैं अरबी लुगत के अंदर। और जैसे शेर एक जानवर है, शेर के 500 नाम है। 500 नाम की लुगत को याद करना ये किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी, लेकिन अरब को ये ऐसे फिंगर टिप्स पे याद थे। बेशक वो जमाना जाहिलियत के अंदर थे, लेकिन उसके बावजूद उनके हाफजे बड़े स्ट्रांग थे, जहीन बहुत थे। एक एक मजलिस में बैठते थे, फिल बदी अशार कहना शुरू करते थे, कई कई 100 अशार कह देते थे एक ही सिचुएशन के ऊपर। किसी ने किसी के दांतों की तारीफ करनी है तो दांतों पे अशार कह रहा है, किसी की पलकों की तारीफ है तो पलकों पे अशार किए चले जा रहा है, और फिल बदी कह रहा है। तो ये अरब जो थे ना, वो उनमें खूबी थी कि वो बहुत ज्यादा जहीन थे। फिर अरबों में खूबी क्या थी कि वो बहुत ज्यादा सखी बहुत थे, मेहमान नवाज बहुत थे। अपनी जो भी मेहमान आता था उसकी जियाफत करते थे, और मेहमान के ऊपर जो है अपनी जान तक निछावर कर दिया करते थे। तो ये अरबों में कुछ ऐसी खसूसियात थी जो कि या यहूदियों में थी, ना ईसाइयों में थी, ना मजूसियों मजूसियों में थी, ना बुतमत कौम के अंदर थी। तो ये एक अरब का तुर्रा इम्तियाज था। फिर बहादुर बहुत ज्यादा थे, लड़ने लड़ाने वाले बहुत थे। और सबसे बड़ी बात कि अरब के अंदर ये कल्चर था कि वो आज़ादी को पसंद करते थे, गुलामी को सख्त ना पसंद करते थे। तो गुलाम ना बनना के लिए वो अपनी जान से खेल जाया करते थे कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन किसी के गुलाम नहीं बनेंगे। तो इसलिए अरबों में लड़ाइयाँ बहुत मशहूर हुई। और इस तरीके से ये अरब की कुछ खसूसियात थी जो कि हमने बात की थी। और इसी तरीके से और भी बहुत सारी इनमें खूबियां थी। वादा निभाया करते थे, किसी से वादा कर लिया, किसी को अमान दे दी तो पर उस पर अड़ जाते थे, डट जाते थे। जैसे नबी अलैहिस्सलाम के वाकयात में भी आपने देखा कि आप जब ताइफ से वापस तशरीफ लाए हैं मक्का में, तो मक्का में आके उन्होंने अमान ली मतम बिन अदी की। तो मतम बिन अदी कोई मुसलमान तो नहीं था, वो तो काफिर था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु ने जब उसको उससे पनाह के लिए कहा और उसने आपको पनाह दे दी, तो फिर तलवार तीर निकाल कर अपने बेटों के साथ हरम में आ गया और कहने लगा, पूरे अरब को ललकार के कहने लगा कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी, अब हरगिज हरगिज कोई इनके करीब ना है वरना मैं गर्दन उतार दूंगा। तो आप देखें कि जब किसी को पनाह दिया करते थे तो फिर उसको उससे वादा निभाया करते थे। तो ये अरब की कुछ खसूसियात थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इस कौम को चुना इस्लाम के गहवारे के लिए। तो इस पे हमने बात की। फिर कुछ अरब कौमों के हवाले से हमने बात की थी कि अरब कौमें थी मुख्तलिफ तरह की। और उसमें हमने क्या देखा था, कुछ याद है किसी को कोई कौमों का हवाले से कि अरब की कौन कौन सी अकवाम थी? एक हमने पढ़ा था कि अरब आरबा थे, एक हमने पढ़ा था अरब मुस्तारिबा थे, एक हमने पढ़ा था कि अरब बाइदा थे। ये 3 तरह के अरब थे जो कि इस खित्ते में आबाद थे, जो जजीरत नुमा अरब है, जो अभी 7 मुल्क हैं, सऊदी अरब, यमन, कुवैत, मिस्र, बहरीन, ये सारे जो इलाके हैं इनमें जो कौमें आबाद थी उस दौर में तो ये सारा अरब ही था। अब तो मुल्क 7 मुल्क अलग अलग बन गए। तो उस दौर में कुछ मुख्तलिफ तरह की अरबी नस्ल ने आबाद थी। कुछ यमनी अरब थे जो यमन से आए हुए थे, उनको अरब आरबा कहते थे। कुछ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, उनको अरब मुस्तारिबा कहते थे। मुस्तारिबा इसलिए कहते थे कि वो इब्रानी जबान बोलते थे, तो उनको इस हवाले से मुस्तारिबा कहते थे। और कुछ अरब कौमें पहले ऐसी थीं जो कि नापैद हो चुकी थीं, जैसे कौम आद, कौम समूद। उन पर अजाब आया, वो भी इन इलाकों के रहने वाले थे। जब इन इलाकों में अजाब आया तो वो नापैद हो गई, तो कुछ उनको अरब बाइदा कहलाते थे। तो हमने इस पर भी थोड़ी सी बात की थी कि अरब कौमें ये जो है उस दौर में मौजूद थी। उसके बाद हमने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद का तज़किरा किया था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हमने पढ़ा था कि
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کا نقطۂ آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لڑی میں سے ہیں اوپر، جہاں کے آپ کا سلسلہ نسب جا کے مل جاتا ہے۔ اور درود پاک جو ہم پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی آتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر ہے یہ سیرت کا ایک اہم پہلو ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اپنے بارے میں کیا پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، ایک کا نام کیا تھا حضرت ہاجرہ، اور ایک کا نام کیا تھا حضرت سارہ۔ تو حضرت سارہ کے بیٹے کون تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ تو بنی اسرائیل کے جتنے نبی آئے ہیں کس میں سے آئے ہیں؟ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں۔ اور آخری نبی کون سے آئے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر نبوت کا سلسلہ اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں آ کے رک جاتا ہے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کون سے نبی آئے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور وہ کس کی نسل سے آئے؟ وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے۔ تو یہ ایک ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ نسب چلتا ہے۔ تو اس پر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بات کی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے، اور پھر اسماعیل علیہ السلام اور اماں ہاجرہ علیہ السلام کو انہوں نے مکہ المکرمہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ دیا تھا۔ تو مکہ المکرمہ میں جب چھوڑ کے دوبارہ وہ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ فلسطین تشریف لے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ تو مکے میں جہاں اس وقت بیت اللہ موجود ہے وہاں پر اسماعیل علیہ السلام موجود تھے، اور آپ کی جو والدہ تھی اماں ہاجرہ علیہ السلام وہ موجود تھی۔ اور پھر وہاں پہ جو ہے وہ کچھ قبائل ہم نے ذکر کیا تھا کہ بنو جرہم قبیلہ تھا، وہ پانی کی تلاش میں ڈھونڈتا پھر رہا تھا، تو وہ آیا، دیکھا اس نے یہاں پہ زمزم کا کنواں جب نکل آیا وہاں سے، تو وہاں پر آ کے انہوں نے رہنا شروع کر دیا مکے میں، ان کی اجازت سے اسماعیل علیہ السلام اور اماں ہاجرہ کی اجازت سے رہنا شروع ہو گیا۔ تو اس طرح جو بنو جرہم تھے جو یہاں پر آ کر آباد ہوئے تھے، اصل میں وہ عرب تھے، وہ یمن سے آ رہے تھے ڈھونڈتے ہوئے، وہ خانہ بدوش ٹائپ تھے۔ تو مختلف جہاں پہ پانی نکلتا تھا وہاں پہ پڑاؤ کرتے، جب پانی ختم ہو جاتا تھا تو پھر سامان اٹھا کے کسی اور جگہ پہ چلے جاتے تھے۔ تو اس طرح وہ گھومتے گھامتے آ کے یہاں پر اس جگہ پر جب آئے تو انہوں نے دیکھا یہاں تو پانی کا انتظام موجود ہے، زمزم کا کنواں نکل آیا تھا یہاں پر، تو انہوں نے آ کے پھر یہاں پر رہنا شروع کر دیا مکہ میں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ان جو اسماعیل علیہ السلام تھے، ہم نے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ ان کی زبان عربی نہیں تھی، ان کی زبان عبرانی تھی۔ تو جب بنو جرہم آ کے بعد ہوئے ان کی زبان عرب تھی، وہ عرب تھے، یمنی عرب تھے، عربی زبان تھی ان کی۔ تو ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہو گئیں، جیسے اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی بنو جرہم کے قبیلے کے سردار کی بیٹی سے، تو اس طرح ان کی رشتہ داریاں ہو گئیں، تو آپس میں پھر دعا سلام ہوئی، تو عربی زبان جو ہے وہ انہوں نے بھی سیکھ لی۔ تو اس طرح انہوں نے عربی زبان بھی ان کی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی زبان بھی پھر عربی ہو گئی تھی۔ تو یہ ہم نے ایک مختصر سا تعارف پڑھا تھا ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کی اولاد کا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کے 12 بیٹے تھے، ہم نے پڑھا تھا۔ 12 بیٹوں میں 2 نام بڑے مشہور ہیں، ایک نابت نام ہے اور ایک قیدار نام ہے۔ جو قیدار ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہیں، یعنی کہ آپ کی جو سلسلہ نسب ہے نبی علیہ السلام تک پہنچتا ہے، وہ قیدار کی جو نسل ہے وہ وہاں تک آتی ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد ہم نے مختصر یہ پڑھا تھا کہ جو قبیلہ بنو جرہم تھا یہ مکے میں آباد ہوئے، شروع میں تو بہت اچھے تھے، بعد میں انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی، حاجیوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور بہت زیادہ ستانا شروع کر دیا۔ تو پھر بنو خزاعہ ایک اور قبیلہ آ کر آباد ہوا تھا مکہ میں، تو انہوں نے کیا کیا، بنو خزاعہ نے اور بنو اسماعیل نے مل کر بنو جرہم کو مارا اور بنو جرہم کو مکے سے نکال دیا تھا۔ تو مکے سے جب نکال دیا تو بنو جرہم، کیونکہ مکے کے ان کی حکومت تھی مکے کے اوپر، اور ان کا تقریباً لکھا ہے کتابوں میں لکھا تھا کہ 2000 سال انہوں نے مکہ پہ حکومت کی ہے۔ تو جب ان کو یہاں سے نکالا گیا ان کی حرکتوں کی وجہ سے، تو یہ غصے میں جاتے جاتے کیا کر کے گئے تھے، زمزم کے کنویں کو بند کر گئے تھے، اس میں پتھر پھینک گئے، بیت اللہ کی جتنی نوادرات تھیں، جتنی قیمتی چیزیں تھیں، سونے کی چیزیں تھیں، تلواریں تھیں جو بیت اللہ کو لوگ ہدیہ کرتے تھے خانہ کعبہ کو، وہ بھی ساری کنویں میں ڈال گئے تھے۔ تو یہ لوگ غصے میں آگے بالکل کنویں کا نشان مٹا کر یہاں سے چلے گئے تھے، تو کنواں کئی ہزار سال تک تو ملا ہی نہیں کسی کو کہ کہاں گیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ بنو خزاعہ کے پاس اقتدار آ گیا، تو بنو خزاعہ پھر کچھ عرصہ رہے، ان کی حکومت کا دورانیہ 2 سال، تقریباً 200 سال لکھا ہوا ہے کہ 200 سال جو ہے تقریباً، بلکہ 300 سال، 300 سال بنو خزاعہ نے پھر مکہ پر حکومت کی، اور اس کے بعد پھر بنو اسماعیل کے ہاتھ میں جو ہے وہ اقتدار آیا تھا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ایک آپ کے دادا تھے، ان کا نام تھا قصی، ان کے ہاتھ میں جو ہے مکے کا اقتدار آیا تھا۔ تو یہ ہم نے ایک مختصر تعارف پڑھا تھا۔ پھر نسب اطہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم نے دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے ابراہیم کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی کنانہ کا انتخاب فرمایا، پھر بنی کنانہ میں سے قریش کا انتخاب فرمایا، اور قریش میں سے پھر بنی ہاشم کا انتخاب فرمایا، اور بنی ہاشم میں سے پھر میرا انتخاب فرمایا۔ تو یہ ایک پورا ایک پاکیزہ سلسلہ ہے کہ جو انتہائی پاک پاک ہے اور اعلیٰ ضرب قسم کا نسب ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا। تو اس کی ہم نے تفصیل سے اس کے اوپر بات کی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سلسلہ نسب ہے، میں برکت کے لیے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کینانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد اور بن عدنان۔ تو یہ عدنان تک سلسلہ جو ہے مستند ہے، جو کہ کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے۔ بہرحال اس میں کچھ چیدہ چیدہ افراد تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد میں سے، جن کا ہم نے تذکرہ کیا تھا، جس میں سے ایک عدنان تھے۔ تو عدنان کون تھے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 21ویں پشتیں اگر پیچھے جائیں تو یہ آپ کے دادا بنتے ہیں۔ تو یہ 21ویں پشت پیچھے آپ کے دادا تھے۔ اور اس کے بعد ایک مشہور شخصیت قصی کا نام آتا ہے۔ تو قصی جو تھے یہ ایک ایسے تھے کہ ابھی آپ نے انہوں نے جو کام کیے تھے وہ یاد بھی رکھنے، پھر ان کا میں آپ کو نقشے میں دکھاؤں گا بھی کچھ جگہ، کہ آپ کو اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اور زیادہ انٹرسٹ پیدا ہوگا۔ جیسے انہوں نے مکہ میں ایک جگہ تعمیر کی تھی، اس کو کہتے تھے دار الندوہ۔ دار الندوہ کیا تھا، کسی کو معلوم ہے؟ دار الندوہ وہ عمارت تھی جہاں پر یہ جو مکے کے لوگ تھے کیا کرتے تھے، اپنے سارے سیاسی فیصلے کرتے تھے، یعنی ان کا پارلیمنٹ ہاؤس آپ سمجھ لیں۔ ان کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا جہاں پہ وہ سیاسی فیصلے کرتے تھے، سارے مشورے کرتے تھے، یہاں پہ لوگوں کے نکاح بھی ہوتے تھے، اور اس طرح کے تمام جو ضروری معاملات تھے وہ یہاں طے ہوتے تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہجرت کا جو سفر ابھی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ آگے اس بات میں، تو آپ دیکھیں گے کہ جو قریش، جو مکہ کے مشرکین نے جو فیصلہ کیا تھا کہ ہم سب مل کر، ہم میں سے ہر قبیلے والا ایک ایک جنگجو تیار کرے، اور وہ سارے مل کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ ہم قتل کر دیں گے تاکہ جو ہے وہ یہ معاملہ ختم ہو جائے، تو وہ جو مشورہ ہوا تھا وہ بھی دار الندوہ کے اندر ہوا تھا۔ تو دار الندوہ ایسی جگہ تھی جہاں پر یہ اپنے سارے مشورے کرتے تھے، اور بالکل بیت اللہ کے پاس یہ جگہ ہے، اور آج مطاف، جہاں پر بالکل مطاف کے اینڈ پہ یہ جگہ ابھی بھی موجود ہے۔ عموماً یہاں پہ جو ہے مؤذن کھڑے ہوتے ہیں، اور اذان وغیرہ اور جو تکبیرات وغیرہ ہے وہ یہیں پہ کہی جاتی ہیں۔ تو یہ ابھی بھی ایک وہ نشانی کے طور پر جگہ موجود ہے۔ بہرحال انہوں نے، قصی جو تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد میں سے، انہوں نے بہرحال یہ جو تھا وہ شروع کیا تھا دار الندوہ، اور مختلف شعبوں کا قیام کیا تھا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلہ نسب میں ایک ہاشم نام کے بھی ملتے ہیں۔ تو ہاشم جو تھے یہ بڑے رحم دل تھے، اور ایک دفعہ مکے میں قحط آیا تھا تو یہ فلسطین گئے تھے، اور وہاں سے آٹا جو تھا خریدا انہوں نے، اور اونٹوں پر لاد کر لے کر آئے مکہ میں، اور آ کر اس کو انہوں نے گوندا اور روٹی بنائی اور اس کا چورا کیا اور سارے مکے والوں میں تقسیم کیا۔ تو ہاشم کہتے ہیں روٹیوں کو چورا کر کے کھلانے والا، اس وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا تھا۔ اور اس کے بعد آپ کے جو دادا تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشہور، ان کا نام عبد المطلب ہے، اور عبد المطلب کے بارے میں آپ کو بارہا جان چکے ہیں کہ یہ ایسی شخصیت تھے جو کہ سچے خواب جن کو اللہ تعالیٰ نے دکھائے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جو محمد تھا انہوں نے رکھا۔ اور پھر اس کے علاوہ زمزم کا جو کنواں جو بنو جرہم آباد وہ جو ختم کر کے گئے تھے وہ بھی، جی جی وہ ختم ہو گیا تھا، وہ بھی عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے سچے خواب دکھائے، جس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کھدائی کی اور وہاں سے زمزم کا پانی جو تھا وہ نکل آیا، جو کہ آج تک کنواں جو ہے وہ موجود ہے، اور ہم الحمدللہ سب اس کا پانی پیتے رہتے ہیں۔ تو یہ بڑے باوقار سردار تھے عرب کے اور مکے کے، ان کا نام عبد المطلب تھا۔ تو اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا ارحاس۔ ارحاس کسے کہتے ہیں، کوئی بتا پائیں گے؟ ارحاس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ارحاس کیا ہوتا ہے۔ اچھا، معجزہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، مطلب ایسی خارق عادت چیز، کسی ایسے اللہ کے نیک بزرگ بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہونا، نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہونا، جو کہ جو ہے بلا اسباب طبیعہ ہو، کہ جو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ معجزہ کہلاتا ہے۔ جیسے چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے ظاہر ہوا تو یہ معجزہ ہے۔ سورج کا رک جانا ایک ٹائم کے لیے، اب سے شمس جو ہے، یہ معجزہ ہے۔ تو یہ معجزات کہلاتے ہیں، اور یہ معجزات جو ہوتے ہیں وہ معجزے اس لیے کہلاتے ہیں کہ یہ کہ یہ انبیاء کی زندگیوں میں انبیاء کے ہاتھوں سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ تو کچھ ایسے کام جو کہ انبیاء کے ولادت سے پہلے اس قسم کے واقعات ہوں، ان کو ارحاسات کہا جاتا ہے۔ یعنی ارحاس کیسے کہتے ہیں کہ جو نبی کی ولادت کے قریب ایسے واقعات دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارحاسات میں دو مشہور ارحاسات ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ ایک واقعہ فیل ہے، ایک ہاتھیوں والا واقعہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ ابراہہ کا لشکر یمن سے آیا تھا، اس نے بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے اس نے کوشش کی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقام کے اوپر وادی محسر کے اندر جو ابابیلوں کو بھیجا تھا، اور اس نے ابابیلوں نے ان کو ختم کر دیا تھا، سورہ فیل جس پر نازل ہوئی۔ تو یہ بھی ایک ارحاسات میں سے ایک ارحاس کا واقعہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے کتنے دن پہلے پیش آیا تھا؟ تقریباً 50 دن پہلے یا 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ ابھی دنیا میں نبی علیہ السلام تشریف نہیں لائے، لیکن ان کے آنے سے پہلے ایک ایسی دنیا کے اندر ایسے معاملات ہو رہے تھے کہ جیسے یہ وہ معاملات چل رہے ہیں۔
اور اس کے علاوہ کون سا واقعہ ارحاسات میں آتا ہے؟ یہ زمزم کا کنواں نکلنا، یہ زمزم کے کنویں کا جو نکلنا ہے، یہ بھی ارحاسات ایک معجزہ تھا جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے پیش آیا تھا۔ تو یہ ارحاس کہلاتے ہیں واقعات، تو یہ ہم نے ان کے بارے میں پڑھا۔ اور اس میں یہ چاہے زمزم اور عبد المطلب کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ حضرت جو عبد المطلب تھے، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے خواب، کچھ ان کو خواب آئے، اور ان خواب میں ان کو بتایا گیا کہ جی آپ جو ہے یہ فلاں جگہ کی کھدائی کریں۔ جیسے ان کو پہلے خواب آیا تو اس میں ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہے یہ کیا کریں، برہ کو کھودیں۔ ان کو خواب میں کسی نے کہا احفر برہ، یہ برہ کو کھودو۔ انہوں نے کہا برہ کیا چیز ہے؟ خواب ختم ہو گیا، کچھ پتہ نہیں لگا کیا ہے۔ پھر ان کو خواب آیا، کسی نے کہا خواب میں کہ یہ مجنونہ کو کھودیں، احفر المجنونہ، تو مجنونہ کو کھودیں۔ انہوں نے کہا مجنونہ کیا ہے؟ جواب نہیں ملا، کچھ پتہ نہیں کیا چیز ہے مجنونہ۔ پھر خواب آیا دوبارہ، یہ حتیم میں سو رہے تھے تو ان کو دوبارہ خواب آیا احفر طیبہ، طیبہ کو کھودیے۔ تو ان کو پھر پوچھا وما طیبہ، طیبہ کیا چیز ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا، تو یہ سمجھ نہیں آئی ان کو یہ خواب کیا تھے۔ پھر ان کو چوتھی مرتبہ خواب آیا، اور اس خواب میں آنے والے شخص نے کہا کہ احفر زمزم، زمزم کو کھودیے۔ تو یہ تو سارے پہلے زمزم کی تلاش میں تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ زمزم کو کھودیے خواب میں، ایک مجھے اشارہ ملا ہے اور کچھ نشانیاں بھی ان کو بتلائی گئی تھیں کہ بھئی یہ فلاں جگہ پہ کچھ ایسے معاملات ہوں گے، ایک کوا ہوگا جو ٹھونگ مار رہا ہوگا، چونٹیوں کا بل ہوگا، اور فلاں جگہ پہ نجاست پڑی ہوگی، فلاں جگہ پہ خون پڑا ہوگا، تو وہاں جا کے آپ زمزم کو وہاں پہ کنواں ہوگا۔ کچھ نشانیاں بھی ان کو بتلائی گئیں۔ تو پھر ان کو جب یہ نشانیاں بتلائی گئیں تو پھر ان کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب سچا ہے۔ پھر یہ جو ہے وہ پھاوڑا وغیرہ لے کر گئے، اور اس جب زمزم کی جگہ کو، جہاں پہ آج کل کنواں موجود ہے مطاف کے اندر، مقام ابراہیم کے بالکل قریب ہے، تو وہاں پہ جب جا کے انہوں نے زمزم کو کھودنا شروع کیا تو قریش آگے لڑنے کے لیے ان سے، انہوں نے کہا یہ تو ہمارے بتوں کے جو ہم چڑھاتے ہیں چادریں وغیرہ بتوں کے اوپر، تو یہ تو ان کی جگہ ہے، چادریں چڑھانے کی جگہ ہے، یہ تو بڑی تعظیم کی جگہ ہے، آپ اس کو کیوں خراب کر رہے ہیں کھود کے؟ ہم تو آپ کو کھودنے نہیں دیں گے۔ تو اس پہ اچھی خاصی ان کی بحث ہوئی، تو تکرار ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہ کھود کے رہوں گا، جو کچھ مرضی ہو جائے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے حارث، جو ان کا بڑا بیٹا تھا، وہ ان کے ساتھ تھا، تو انہوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر مجھے یہ زمزم کا کنواں مل جائے نا، تو میں اپنے، اگر آپ مجھے 10 بیٹے دیں گے تو میں ایک بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ تو یہ انہوں نے نظر مانی اس وقت، اور پھر کھدائی شروع کی۔ تو کھدائی کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، نیچے سے اس کی بنیادیں، جو کنواں تھا اس کی بنیادیں نکل آئیں۔ تو اور کھودا تو وہ جو چیزیں دفن کر کے گئے تھے بنو جرہم، وہ بھی نکل آئیں ساری کی ساری، بیت اللہ کی نوادرات جو تھے، سونے کی تلواریں تھیں، اور بہت ساری چیزیں تھیں، وہ بھی مل گئیں۔ تو بہرحال یہ کنواں جب ان کو ملا تو یہ بڑے خوش ہوئے۔ اب جب کنواں ملا تو پھر قریش والے واپس آ گئے لڑنے کے لیے ان سے کہ یہ کنویں میں ہمارا بھی حق ہے، آپ کا اکیلے کا کنواں تو نہیں ہے، یہ کنواں تو ہمارا بھی ہے۔ تو پھر انہوں نے آگے مزاحمت کی، انہوں نے کہا نہیں، یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب دکھایا ہے اور یہ میرے کھودنے سے نکلا ہے، تو یہ کنویں پر پانی کا حق میرا ہے، اور جس کو میں چاہوں گا پانی ملے گا، جس کو میں نہیں چاہوں گا پانی نہیں دوں گا۔ تو بہرحال وہ بار بار آتے رہے قریشی، یہ رات کے وقت آتے تھے اور اس کنویں میں دوبارہ مٹی وٹی ڈال جاتے تھے، پتھر پھینک جاتے تھے۔ تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور پھر جو آتا تھا ایسی حرکت کرنے، اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تھا کہ وہ بیمار ہو جاتا تھا یا کچھ ایسی اس کو پریشانی لاحق ہو جاتی تھی، تو آہستہ آہستہ لوگ اس طرف آنا لوگوں نے چھوڑ دیا۔ بہرحال یہ کنواں پھر جو ہے وہ جاری ہو گیا، اور تمام لوگ جو ہے اس کنویں کا پانی استعمال کرتے تھے۔ اب عبد المطلب کا جو خواب تھا، اس کے بعد عبد المطلب نے ایک نظر مانی تھی، جو میں نے آپ کو بتایا کہ 10 بیٹے اللہ تعالیٰ دیں گے تو ایک بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کریں گے۔ تو یہ نظر وہ بھول گئے کہ میں نے ایسی کو نظر مانی تھی۔ تو کچھ عرصے کے بعد دوبارہ خواب آیا ان کو، اور ان کو یہ نظر یاد دلائی گئی کہ حضرت آپ نے نظر مانی تھی کہ آپ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کریں گے، تو آپ اپنی نظر پوری کریں۔ تو انہوں نے کہا اچھا۔ پھر انہوں نے اپنے 10 بیٹوں کے نام جو ہے وہ قرہ ڈالا، تو اللہ تعالیٰ کی شان کے قرہ کس کے نام نکلا؟ حضرت عبداللہ کے نام نکل آیا کہ جی ان کو ذبح کیا جائے گا، ان کو اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے گا۔ تو لیکن یہ کیونکہ بہت زیادہ ان کو، ان کے جو والد تھے عبد المطلب کو بہت زیادہ پیارے تھے، تو انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے کسی اور کا نام نکلا ہے، لیکن پورا ان کا نام نکلا۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا تھا؟ انہوں نے کیا کیا تھا، ان کے جو بہن بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ان کو قربان نہ کریں، اب ان کے مقابلے میں نا ایک قرہ ڈالیں، ایک پرچی ڈالیں، اس پرچی پہ، ایک پرچی پہ ان کا نام لکھیں، اور دوسری پرچی پہ 10 اونٹ لکھیں، اور پھر قرآن نکالیں، اگر 10 اونٹوں کی پرچی نکل آئے تو پھر 10 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیں، اس طرح یہ قربانی سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان، جب انہوں نے پرچی ڈال کے قرآن نکالا تو کس کا نام نکلا؟ حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ اب بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو عبداللہ کا نام نکلا ہے۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، 10 اونٹوں کی جگہ 20 اونٹ کر دیں، اور پھر پرچیاں ڈال کے اٹھائیں۔ تو پھر 20 اونٹ کی پرچی ڈالی، اور پھر نام پورا نکالنے کا وہ مرحلہ ہوا، تو پھر کس کا نام نکلا؟ پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ تو پھر انہوں نے کہا 10 اونٹ اور بڑھا دیں، تو 30 اونٹ ہو گئے، پھر بھی عبداللہ کا نام 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100۔ جب 100 اونٹ ہو گئے، اس کے بعد جب پورا ڈالا گیا تو پھر کس کا نام نکلا؟ پھر اونٹوں کا نام، 100 اونٹوں کا نام نکلا۔
تو اس طرح جو ہے وہ 100 اونٹ پھر اللہ کے راستے میں قربان کیے گئے. یہ جو صفا مروا جو جگہ ہے جہاں ہم صحیح کرتے ہیں نا، اس جگہ کے اوپر مروا کے درمیان جو ہے وہ یہ اونٹوں کی قربانی دی گئی تھی. تو یہ ایک واقعہ ہے عبد المطلب کی نظر کا، ہم نے پڑھا تھا. پھر واقعہ اصحاب فیل پیش آیا تھا آپ کے سامنے، جو اصحاب فیل کا واقعہ میں نے بیان کیا وہ پیش آیا کہ ابرہا جو تھا وہ یمن کا گورنر تھا، اور یمن میں اس نے دیکھا کہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، بیت اللہ کا طواف کرنے جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، میں بھی یہاں پر ایک عالی شان گرجا تعمیر کروں گا. عیسائی تھا نا وہ. تو اس نے کہا میں عالی شان گرجا تعمیر کروں گا جو کہ لوگوں کو جو ہے یہاں پر کھینچے گا، لوگ یہاں پر میرے پاس آیا کریں گے حج کرنے کے لیے، اور میں اس بیت اللہ کو جا کے نعوذ باللہ گرا دوں گا. تو ابراہ نے کیا کیا، اچھا اس ابھی یہ وہ اس کا ارادہ گرانے کا نہیں تھا، اس کا ارادہ صرف کلیسا تعمیر کرنے کا تھا، یعنی کہ عبادت گاہ عیسائیوں کی یمن میں بہت شاندار قسم کی تعمیر کرنے کا ارادہ تھا. لیکن ہوا کیا کہ یہ بات جو ہے نا عرب تک پہنچ گئی. یہ بات عرب تک پہنچ گئی تو عرب کا ایک شخص عرب سے چلا اور یمن آیا، اور یمن میں جو اس نے کلیسا تعمیر کیا تھا اس میں آ کے گندگی کر دی، پخانہ وغیرہ کر دیا. یہ بات سننی تھی تو بڑا غصہ آیا ابراہ کو. اس نے کہا یہ جرت، انہوں نے یہ ہماری عبادت گاہ جو ہے وہ خراب کر دی اس بات کے اوپر کہ میں ان کو وہاں سے روک رہا ہوں لوگوں کو جانے سے. تو اس نے پھر کیا کیا، لشکر تعمیر ایک تو اس نے لشکر تیار کیا ہاتھیوں کا، اور اس میں ہاتھیوں کو لے کر وہ چڑھ دوڑا مکے کی طرف، اور راستے میں جو آتے گئے لوگ ان کو ملیا میٹ کرتا 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 وہ وہاں تک پہنچا، مکے کے قریب پہنچا. تو وہاں جا کر اللہ تعالیٰ، اچھا اس نے کیا کیا، مکہ میں پہنچنے سے پہلے ان کے کچھ اونٹ تھے عبد المطلب کے جو کہ باہر مکہ سے باہر وادی میں چر رہے تھے، اس کو قبضے میں لے لیا. عبد المطلب نے کو پتا لگا اس طرح سے ایک لشکر آ رہا ہے ہاتھیوں کا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، تو انہوں نے قریش والوں کو جمع کیا تھا. انہوں نے کیا کہا تو قریش والوں کو کہ گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے، اس کو کوئی نہیں گرا سکتا. چپ چاپ اپنا سامان اٹھاؤ اور سارے کہاں چلے جاؤ، پہاڑوں میں چلے جاؤ. پھر دیکھو تماشا یہاں کیا ہوتا ہے. اور خود عبد المطلب جو تھے وہ کہاں چلے گئے، ابرہا کے پاس، اس سے بات کرنے کے لیے، اس سے پوچھنے کے لیے بھائی کیا معاملات ہیں. تو جب ابرہا کے پاس گئے تو ابرہا ان کی باوقار قسم کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر ہوا. اب اپنے برابر تو ان کو نہیں بٹھا سکتا تھا اپنے تخت پہ، تو خود نیچے آ کے ان کے ساتھ آ کے بیٹھا اور ان سے بات چیت کی. تو عبد المطلب نے کیا کہا تھا ابرہا کو کہ میں آپ سے بیت اللہ کا سوال کرنے نہیں آیا، بلکہ میں آپ سے اپنے اونٹوں کا سوال کرنے آیا کہ میرے اونٹ چھوڑ دیں جو آپ نے میرے 300-400 اونٹ پکڑے ہیں. بڑا حیران ہوا کہ میں تو بیت اللہ گرانے آیا ہوں، آپ کی عبادت گاہ کو گرانے آیا ہوں، آپ کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے. تو انہوں نے کیا تاریخی فکرہ کہا تھا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں اور بیت اللہ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے چیز کو جانے، میں اپنی چیز کا سوال کروں گا، مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو خود اونٹ انہوں نے بڑا حیران ہوا وہ بہرحال اس نے اونٹ چھوڑ دیے، یہ اونٹ لے کے تو پہاڑوں میں چلے گئے. تو یہ آگے بڑھا جیسے ہی اب یہ ابرہا جو تھا لشکروں کے ساتھ، تو اب اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے جھنڈ بھیجے، اور ابابیلوں نے آ کے ان کے اوپر پتھر کنکریاں ماری چھوٹی چھوٹی سی. تو وہ کیا کرتی تھیں کہ وہ جب ہاتھیوں پہ لگتی تھیں تو ہاتھیوں کا جہاں پہ وہ گرتی تھیں پھٹ جاتا تھا ان کا گوشت، اور اتنا زیادہ اس میں پینیٹریٹ کرتی تھیں کہ وہ پورا ان کا جسم کو پھاڑتی ہوئی زمین تک آ کے لگتی تھیں، ایسے جیسے کوئی گولا یا کوئی بم ان کے اوپر برسایا گیا. تو ان کے جسم کے پرخچے جو ہے وہ اڑ گئے. جو سورہ فیل میں اس کا اللہ تعالیٰ نے تفصیلا ذکر فرمایا. تو یہ واقعہ صاحب فیل ہم نے پڑھا تھا. اس کے علاوہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے پڑھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والد گرامی تھے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ایک وہ شخصیت تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ ان کو ایک خوبصورت بھی بنایا تھا. اور یہ جو نام تھا ان کا عبداللہ، یہ اس سے پہلے دنیا میں کسی کا نام بھی نہیں تھا. جو عبداللہ کا نام تھا یہ بھی دنیا میں اس سے پہلے کسی شخص نے اپنا بچے کا نام نہیں رکھا تھا. اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد تھا یا احمد تھا، یہ بھی دنیا میں کسی نے اس سے پہلے استعمال نہیں کیا. تو یہ خاص نام جو تھے یہ ان لوگوں کے ساتھ جو تھے وہ منسوب تھے. تو بہرحال حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچ گئے اس قربانی سے، جو قربانی تھی 100 اونٹ اس کے مقابلے میں دے دیے گئے، ان کے اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی کن سے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو حضرت آمنہ سے ان کا نکاح ہو گیا، اور پھر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو یہ حضرت عبداللہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ان کا انتقال ہوا. اور اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد واقعہ فیل جو تھا وہ پیش آیا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا موقع آیا. اور ولادت باسعادت کے موقع کے حوالے سے ہم نے اس کے حوالے سے کچھ تفصیل بھی پڑھی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت ہوئی ہے اس کی تاریخوں کے اندر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اختلاف پایا جاتا ہے. بہرحال واقع فیل کے 50 روز یا 55 روز بعد آپ کی ولادت ہوئی. اور ولادت و باسعادت کے بارے میں مشہور اقوال میں نے آپ کے سامنے کچھ رکھے تھے کہ ایک مشہور قول تو یہ ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن جمہور محدثین کا اور مورخین کا ایک راجح قول
ایک مضبوط قول یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی بلکہ 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے. تو یہ سیرت کی کتابوں میں یہ چیز ملتی ہے. اور یہ قول جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت جو ہے وہ منقول ہے 8 ربیع الاول والی. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر کچھ واقعات بھی ہوئے. وہ واقعات بھی ہم نے الحمدللہ پڑھے تھے. کہ جیسے ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی والدہ تھیں وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی والدہ تھیں وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو تمام کا تمام گھر جو تھا وہ نور سے بھر گیا تھا، وہ روشنی سے بھر گیا تھا. اور مجھے ایسے لگا جیسے آسمان کے ستارے جو ہیں آسمان سے اتر کے نیچے آ رہے ہیں اور جھک رہے ہیں میرے کے اوپر. اور مجھے یہ ایسا لگنے لگا کہ کہیں ستارے میرے پر ہی نہ آ کے گر پڑے. تو ستارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع پہ آسمان سے اتر کے بالکل قریب آ گئے. تو یہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ جو ہے وہ بتایا. اور اس کے بعد ایک اور صحابی ہیں، ان کی والدہ نے ایک واقعہ لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی تھی تو ایک نور دیکھا انہوں نے جس سے شام کے جو محلات تھے وہ روشن ہو گئے. ایسا نور نکلا کہ شام کے محل نظر آنا شروع ہو گئے روشنی میں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بسرا شہر تھا اس کے محل جو ہے وہ روشن ہو گئے. بہرحال یہ کچھ واقعات کے بارے میں ہم نے پڑھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر موجود تھے. پھر ہم نے اس کے علاوہ یہ بھی پڑھا واقعات کے اندر کہ کسرا کے جو ایوان کسرا تھا، جو کسرا کا محل تھا، جو فارس کا بادشاہ تھا اس کو کسرا کہا جاتا تھا. تو کسرا کے محل کے جو 14 کنگرے تھے، جو اس کے محل کے باہر کنگرے بنے ہوئے تھے، ان میں سے 14 کنگرے جو تھے وہ دھڑام سے گر پڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع کے اوپر. اور ایک نہر تھی، نہر ساوا کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ خشک ہو گئی. تو یہ ایسے واقعات تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر جو پیش آئے، جس سے جو دیگر اقوام کے بادشاہ تھے وہ بھی پریشان ہو گئے. جیسے کسرا تھا وہ پریشان ہو گیا، فارس کا جو آتش کدا تھا وہ بجھ گیا، جو کئی ہزار سال سے روشن تھا وہ جو ہے وہ بجھ گیا تھا. وہ پریشان ہوا کسرا بادشاہ، اس نے اپنے لوگوں کو ادھر ادھر دوڑایا، پوچھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. لیکن لوگوں کو اس حوالے سے کوئی معاملات کے بارے میں پتہ نہیں لگا. پھر اس کو کس طرح کچھ خواب آئے اس قسم کے. بہرحال پھر اس نے کسی سے معلومات کی تو پھر کسی معلوم کرنے والے نے، کسی معبر نے، کسی تعبیر دینے والے نے بتایا کہ عرب کے اندر ایک شخص پیدا ہوگا جس کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور اس کے بعد تمہاری جو بادشاہت ہے وہ ٹائم ٹائم فش ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. تو وہ اس چیز سے بڑا حیران ہوا اس بات کے اوپر. تو اس کے بعد ہوا بھی یہی کہ جو ایران کی سرداری تھی وہ ختم ہو گئی اور وہ صحابہ کے پاس چلی گئی. بہرحال اس کے بعد ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش کے حوالے سے مزید واقعات کے بارے میں پڑھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ولادت کے بعد جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے عقیقہ مبارک کیا گیا. 7ویں دن عقیقہ ہوا آپ کا، جو آپ کے دادا عبد المطلب نے فرمایا. اور آپ کا نام محمد رکھا گیا، احمد رکھا گیا. اور اس موقع کے اوپر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کو رکھا گیا. بہرحال اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دودھ پلانے والی خواتین تھیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا تو وہ کتنی تھی، یہ تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا. دو کا کال ٹھیک ہے، تین اور چار بھی ملتا ہے، تین یا چار، یہ چار، یہ دو کال ملتی ہیں. ٹھیک ہے نا. کون کون سی خواتین تھیں؟ حضرت آمنہ آپ کی سب سے پہلے آپ کی والدہ تھیں کہ کچھ دن تک انہوں نے پیدائش کے بعد دودھ پلایا تھا آپ کو. اس کے بعد ایک ابو لہب جو آپ کا چچا تھا، جو مسلمان نہیں ہوا تھا، دشمن تھا آپ کا، اس کی آزاد کردہ کنیز تھی، اس کا نام کسی کو پتا ہے؟ سویبہ ان کا نام تھا، بالکل. اور ایک بڑی مشہور خاتون جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک اور جو آپ کی حضرت عبداللہ جو آپ کے والد تھے ان کی لونڈی تھیں جو ترکے میں ان کی وفات کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی، وہ ان کا نام کیا تھا؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ام ایمن کے بارے میں اختلاف ہے کہ پلایا کہ نہیں پلایا، بہرحال ان 3 خواتین نے تو پلایا. تو یہ 4 خواتین کا نام آتا ہے. اس کے بعد ہم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھا کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ اتنی بابرکت خاتون ہیں کہ جن کے نصیب میں یہ بات آئی کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ کچھ عرصے تک دودھ پلایا تھا. اور یہ کہاں کی رہنے والی تھیں؟ یہ طائف کے پاس رہنے والی تھیں. اور طائف کے پاس سے یہ مکے آئی تھیں اور مکے سے خواتین آتی تھیں. مکے میں جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کو دودھ پلانے کے لیے عموماً عرب کا دستور تھا کہ ان کو گاؤں میں دیہاتوں میں بھیجا جاتا تھا تاکہ ان کی پرورش اچھے طریقے سے ہو، خالص ماحول میں ہو، ان کی زبان بھی صاف ہو. اس طرح کا جیسے ہمارے یہاں کلچر ہے گاؤں دیہاتوں کا، ابھی تک شہروں سے تو بہت زیادہ پیور کلچر ہے. تو اس دور میں بھی ایسا ہی تھا کہ گاؤں دیہاتوں کا کلچر لوگ پریفر کیا کرتے تھے، تو بچوں کو کچھ عرصہ اپنے گاؤں دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے. تو گاؤں دیہات کی خواتین کیونکہ غریب غربا ہوتی تھیں وہ آتی تھیں شہروں میں اس بات کے لیے کہ یہاں سے بچے لے کے جائیں گی تو کچھ نہ کچھ حق الخدمت ہمیں مل جائے گا، کچھ نہ کچھ پیسے مل جائیں گے، ہمارا گزارا اچھا ہو جائے گا.
تو اس لینے کے اس میں خواتین آئیں مکے سے، بہت ساری خواتین آئیں، لیکن یہ حلیمہ سعدیہ جس اونٹنی پر آئی تھیں یا جس گدی پر آئی تھیں وہ بہت زیادہ کمزور تھی، لاغر تھی، تو یہ سب سے آخر میں مکے پہنچی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی شان، مکے کے جتنے بچے تھے سب تقسیم ہو گئے باقی عورتوں میں۔ اچھا، عورتیں آتی تھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کو لینے کے لیے، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں آتی تھیں، حلیمہ سعدیہ سے پہلے ہر عورت آئی ہے، لیکن جب وہ دیکھتی تھی کہ یہ یتیم ہے، کہ ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، تو وہ اس میں ہوتی تھی کہ یہ یتیم بچے کی ہم پرورش کر کے کیا کریں گی، یہ تو یتیم ہے، ان کے والد نہیں ہیں، تو یہ ہمیں کیا دے سکتے ہیں معاوضہ، تو وہ چھوڑ دیتی تھی، وہ کہتی تھی کسی اور بچے کی طرف جائیں گے ہم۔ تو اللہ کی شان، سب عورتوں نے سب بچے لے لیے، صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے۔ تو حلیمہ سعدیہ جب آئیں تو دیکھا کہ یہی موجود ہے، تو جب انہوں نے دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت ڈالی حلیمہ سعدیہ کے دل کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ انہوں نے فوراً ان کو گود میں اٹھا لیا اور چومنے لگیں اور پیار کرنے لگیں اور کہنے لگیں کہ میں خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اس بچے کو لے جاؤں، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہمارے لیے بہت بابرکت ثابت ہو۔ تو وہی ہوا کہ جب ان کو یہاں سے لے کر گئی ہیں تو واپسی کا سفر جب شروع ہوا ہے، تو وہ عورتیں تو کیونکہ پہلے پہنچ گئی تھیں بچے وغیرہ لے کے، وہ پہلے ہی واپس جانا شروع ہو گئی تھیں، یہ آخر میں پہنچی ہیں، اور انہوں نے بعد میں بچے کو لیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گود لیا اور اپنی وہ سواری پر سوار کیا، اور یہ جب واپسی کا سفر شروع کیا، تو یہ واپسی کا سفر ان کا اتنا تیز ہوا کہ وہ جو سواری تھی، جو سست تھی، جو لاغر تھی، جو کمزور تھی آتے ہوئے، وہ واپسی پہ اتنی زیادہ تیز ہو گئی، اتنی زیادہ چست ہو گئی، اتنی زیادہ طاقتور ہو گئی کہ یہ سب سے پہلے وہ ان کو سب کو کراس کرتے ہوئے سب سے پہلے جو ہے بنو ثقیف جو اپنا قبیلہ تھا بنو سعد، وہاں پہ جا کے پہنچ گئی، اور وہ لوگ بھی حیران ہوئے قافلے والے کہ حلیمہ تم نے کیا ہوا، یہ تم نے واپسی پہ کیا سواری بدل لی ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، میں نے سواری نہیں بدلی بلکہ سوار بدل گیا ہے۔ تو یہ برکت کا واقعہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا اس موقع پر، اور اس کے علاوہ بھی ان کے گھر میں ہم نے پڑھا کہ برکت ہی برکت آ گئی، ان کی بکریوں میں دودھ زیادہ ہو گیا، ان کے حالات اچھے ہو گئے، اور جو پہلے جو ان کے ہاں جو غربت تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی برکت تھی کہ ان کا سارا گھرانہ جو تھا وہ ہر طرح سے ان کو آرام نصیب ہوا اور سیراب ہو گیا۔ تو یہ ہم نے واقعہ پڑھا۔ اس کے بعد واقعہ شق صدر کا ہوا کہ حلیمہ سعد، اچھا واقعہ شق صدر کے حوالے سے، شق صدر کا واقعہ کتنی دفعہ ہوا کوئی صاحب بتا سکیں گے؟ 4 مرتبہ ہوا۔ پہلی دفعہ کب ہوا تھا؟ پہلی دفعہ جب ہوا تھا جب 4 سال کی عمر تھی، یعنی کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، جب وہ دودھ پلانے لے کر گئی ہیں، تو یہ 4 سال تک جو ہے وہ حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے، تو 4 سال کی عمر کے وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا تھا کہ کیسے جو ہے وہ کہاں تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اور کیسے ان کو سینے کو کھولا گیا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ سارا معاملہ ہوا۔ اور اس کے بعد کب ہوا تھا؟ 10 سال کی عمر میں ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دوبارہ شق صدر کا واقعہ۔ اور اس کے بعد کب ہوا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے وقت جب بعثت ہوئی ہے، جب آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے یہ واقعہ ہوا غار حرا کے پاس۔ اور اس کے بعد کب ہوا؟ واقعہ معراج سے پہلے ہوا، بالکل، جب آپ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں سوئے ہوئے تھے رات کو، تو چھت پھٹی اور جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کا سینہ مبارک کو کھولا اور اس کو جو ہے وہ غسل دیا گیا آب زمزم کے ساتھ آپ کے دل کو۔ تو یہ جو ہم نے واقعات جو ہے وہ اس کے حوالے سے پڑھا تھا۔ اچھا، مہر نبوت کے بارے، جی، ام ہانی، سوری میں نے ام ایمن کہہ دیا، ام ہانی، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، تو ان کے گھر تشریف وہ سوئے ہوئے تھے، میں نے ام ایمن کہہ دیا، ام ہانی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم نے مہر نبوت کے بارے میں پڑھا کہ مہر نبوت جو ہے وہ کب لگائی گئی تھی۔ تو مہر نبوت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ ابتدائی ولادت کے وقت ہی مہر نبوت لگی ہوئی تھی، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت کے بارے میں مختلف عیسائی راہبوں نے پہچانا آپ کو مہر نبوت سے، تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا یہ کہ ایک نبی آئیں گے، ان کے کندھوں کے درمیان میں ایک مہر ہوگی، نبوت کی مہر ہوگی۔ تو یہ کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، تو علماء اس سے استدلال کرتے ہیں کہ ابتدائی ولادت کے وقت یعنی پیدائش کے وقت ہی لگی ہوئی تھی۔ کچھ علماء کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ جب شق صدر کے واقعات ہوئے ہیں تو اس وقت جو ہے یہ مہریں لگائی گئی ہیں۔ بہرحال اس میں تطبیق یہ ہے اس کو دونوں قولوں میں کہ مہر نبوت ابتدائی ولادت کے وقت کی تھی، بعد میں جب شق صدر کے وقت لگائی گئی تو وہ سابق مہر کی تجدید کی گئی ہے، دوبارہ سے ایک دفعہ لگائی گئی ہے، تو یہ اس میں اس کی تطبیق یہ بنتی ہے۔ باقی کفالت کے معاملہ ہے، کفالت کا معاملہ یہ تھا کہ آپ 6 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے پاس آ گئے واپس، کیونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب شق صدر کا واقعہ پیش آیا تو وہ ڈر گئی تھیں، وہ اس بات سے ڈر گئی تھیں کہ اس بچے کو کچھ ہو نہ جائے، کیونکہ وہ اس قسم کے واقعات دیکھ رہی تھیں کہ جب یہ بچے باہر جاتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو تاک تاک کے دیکھتے رہتے ہیں
وہ عیسائی لوگ تھے جو کہ ان کی کتابوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا حلیہ لکھا ہوا تھا، تو وہ پہچاننے کی کوشش کرتے تھے. تو وہ کئی دفعہ انہوں نے اس بات کو نوٹس کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مستقل دیکھتے رہتے ہیں، تو ان کو شک ہوا کہ یہ کہیں اس کو نقصان نہ پہنچا دے. اور کچھ واقعات بھی ایسے ہونے لگ پڑے آپ کے سامنے کہ بکریاں جاتی تھیں اور بھرا ہوا پیٹ لے کر واپس آتی تھیں، یعنی کہ خوب برکتوں والا ماحول تھا. جبکہ اس کے علاوہ اور وہاں بنو سعد کے جو اور قبائل تھے ان کی بکریاں خالی پیٹ واپس آتی تھی. تو اس قسم کے اور بہت سارے واقعات انہوں نے جب دیکھے اور شک صدر کا جب واقعہ دیکھا، تو اس کے بعد وہ تھوڑی سی محتاط ہو گئی، اور انہوں نے 6 سال کی عمر تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ واپس آ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کو سپرد کر دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام 6 سال کی عمر میں والدہ کے پاس چلے گئے اور مدینہ منورہ گئے اپنی والدہ کے ساتھ، کیونکہ ان کا ننیال کہاں تھا؟ مدینہ المنورہ میں تھا. تو مدینہ اپنے ننیال تشریف لے گئے، اور واپسی کے سفر پہ جو ہے آپ کی والدہ ماجدہ جو تھی وہ بیمار ہو گئی، اور جو ایک مقام تھا ابوا کا، وہاں پر آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. تو آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، آپ کے والد کا پہلے انتقال ہو گیا تھا، تو 6 سال کی عمر میں آپ کے والدین آپ کا ساتھ چھوڑ گئے. اور 6 سال کے بعد آپ جو تھے وہ کہاں آ گئے؟ اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت کے اندر. اور جب 8 سال کے ہوئے، 2 سال آپ اپنی دادا کی کفالت میں رہے، اور اس کے 2 سال بعد جو جب 8 سال کے ہوئے تو دادا کا انتقال ہو گیا. تو یہ بھی سہارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا. اور اس کے بعد جب دادا کا انتقال ہوا تو آپ کس کی کفالت میں چلے گئے؟ حضرت ابو طالب کی، جو آپ کے چچا تھے، بالکل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد گرامی تھے، ان کی آپ جو ہے وہ سرپرستی میں چلے گئے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا ان کے حالات کیونکہ تھوڑے سے اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں اپنے چچا کے پاس ہوں تو میں کچھ نہ کچھ کسب معاش بھی کروں گا، کچھ کماؤں گا بھی. تو آپ نے بکریاں چرانا شروع کر دی. تو جو ہے آپ نے بکریاں چرانا شروع کر دی، اس پہ کچھ مالی معاوضہ آپ کو ملنا شروع ہو گیا. تو آپ یہ بکریاں چراتے رہے. تو اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ تمام انبیاء کی سنت ہے بکریاں چرانا. یہ تمام نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ بکریاں جو ہیں وہ چروائی ہیں. اور اس کے اندر اس کے ہم نے تربیتی اثرات کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایسا کیوں ہوا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی. تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس سے صبر پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، تواضع پیدا ہوتی ہے، عجز پیدا ہوتا ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے، جو کہ جو نبوت کا کام کرنے والے انبیاء ہوتے ہیں وہ ان کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی امت کو دعوت دیتے ہیں تو رحمت اور شفقت ان کے اندر آتی ہے اس بات کی وجہ سے. تو بہرحال یہ، اور باقی اس کے اندر جو ویسی معاشی پہلو ہیں اپنے، ہاں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ محنت سے روزی کمائی جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھلایا کہ محنت سے روزی کمائی جاتی ہے، بیٹھے بٹھائے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. تو کسب معاش کے حوالے سے ہمیں محنت کے حوالے سے اس میں سبق ملتا ہے. اچھا، اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ تجارتی سفر بھی کیے تھے. آپ کا پہلا سفر کس طرف تھا؟ شام کی طرف تھا. اور شام آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ گئے تھے. آپ کی عمر جو تھی وہ کافی کم تھی اس وقت، اور 12 سال کی صرف آپ کی عمر تھی. اور آپ شہر جو شام کا شہر تھا بسرا، اس کے پاس وہاں پہ گئے تھے. اور وہاں بسرا کا جو ایک راہب تھا، ایک نصرانی پادری تھا، اس کا نام کیا تھا؟ راہب، بحیرہ راہب اس کا نام تھا، جرجیس اس کا نام تھا. جرجیس نام تھا، لیکن وہ بحیرہ بحیرہ کے نام سے مشہور تھا، تو بحیرہ راہب کہلاتا تھا. تو وہ جب اس کے پاس گئے ہیں تو اس نے جب جا کے انہوں نے پڑاؤ کیا اس قافلے نے خاص جگہ کے اوپر، تو اس کا کلیسا جو تھا بالکل سامنے تھا. تو وہ فوراً جیسے ہی قافلہ وہاں جا کے قافلہ گیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس قافلے میں تھے، تو فوراً وہ راہب جو تھا، وہ بحیرہ، وہ نکل کر کلیسا سے باہر آ گیا اور آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے لگ پڑا. تو بڑا حیران ہوا، اور اس نے پھر کہا کہ میں تم سب قافلے والوں کی دعوت کروں گا. تو قریش والے یا جو مکے کے لوگ تھے بڑے حیران ہوئے کہ ہم تو عرصے سے یہاں پر آ رہے ہیں، کبھی اس نے ہمیں منہ نہیں لگایا، کبھی سلام نہیں کیا، کبھی پوچھا نہیں ہمیں، آج ہی ہمارے لیے اسپیشل باہر نکل کر آیا ہے، ہمیں سلام کیا اور ہماری دعوت بھی کر رہا ہے، تو کیا بات ہے؟ تو اس کے اوپر پھر انہوں نے جو ہے وہ جب دعوت میں بلایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ بکریاں چرانے وغیرہ گئے ہوئے تھے، اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے، آپ دعوت میں نہیں تھے. تو وہ ڈھونڈ رہا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ وہ بچہ کدھر ہے چھوٹا سا 12 سال کا. تو جب وہ نہیں ملے، نظر آئے، تو اس نے پھر پوچھا قافلے والوں سے، بھائی وہ آپ کے ساتھ ایک بچہ بھی آیا تھا، وہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ نہیں ہے یہاں پہ، وہ تو کہیں گئے میں چرانے کے لیے اونٹ وغیرہ. انہوں نے کہا نہیں، اس کو بلاؤ، اسی کے لیے تو دعوت کی ہے میں نے ساری. تو اس کو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑا اور آپ کے بارے میں پوچھا کہ ان کا کفیل کون ہے ان میں سے. تو ابو طالب کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ابو طالب ان کے چچا ہیں، ان کی کفالت میں ہیں. تو ابو طالب کو اس نے قسم دے کر کہا کہ بھائی یہ آپ کا جو بچہ ہے یہ معمولی نہیں ہے، یہ آنے والا نبی ہے اس قوم کا. میں نے اس کا جو حلیہ دیکھا ہے ہو بہو یہی حلیہ ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ آخری نبی ہے جو دنیا میں آنے والے ہیں. تو اس لیے، اور یہ وہ شخصیت ہیں جن کو روم کے جو لوگ ہیں وہ عیسائی جو ہیں وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں
تو آپ ان کو ہرگز آگے نہ لے کر جائیں، اگر آپ کا آگے کا سفر کا ارادہ ہے ہرگز نہ لے کر جائیں۔ وہ ان کی کتابوں میں، روم میں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ان کی کہ اس دور کے اندر آنے والے ہیں، تو وہ آج کل ان کی ٹیمیں، ان کی ٹولیاں ڈھونڈتی پھر رہی ہیں ان کو، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ زمانہ بھی یہی ہوگا۔ تو اس لیے آپ ہرگز ہرگز ان کو یہاں سے نہ لے کے جائیں، اور قسم دے کر ان کو کہا کہ ان کو واپس لے جائیں۔ تو پھر ابو طالب نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی قافلے میں ساتھ تھے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ساتھ تھے، تو ان دونوں کے ہاتھ ان کو واپس مکہ المکرمہ بھیجا۔ تو اس واقعے میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جیسے ہی انہوں نے واپس بھیجا تو روم سے 7 آدمی ڈھونڈتے ڈھونڈتے قافلے تک آ گئے۔ وہ تو اس بحیرہ راہب نے جو تھا ان کو باتوں میں لگا لگو کے تو ان کو آگے پیچھے نہیں کر دیا، ورنہ وہ ان تک پہنچ گئے تھے۔ بہرحال یہ ہم نے اس سفر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھا تھا۔ اس کے بعد ایک بڑی مشہور جنگ کے بارے میں ہم نے پڑھا، حرب الفجار کے بارے میں، کہ ایک بہت مشہور جنگ ہوئی تھی، ایک فجار کا واقعہ تھا۔ اصل میں فجار کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جنگ ان مہینوں میں پیش آئی تھی، ان دنوں میں پیش آئی تھی جس میں قتال کرنا جو تھا ممنوع تھا، فسق تھا، اس کو فجور تھا، ناجائز تھا، تو اس لیے اس کو حرب الفجار کہا جاتا ہے۔ تو یہ لڑائیاں حرب فجار چلتی رہتی تھیں عربوں کے اندر، آپ کو پتا ہے قبائل کی لڑائیاں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس لڑائی کے اندر کچھ دنوں کے لیے شریک ہوئے تھے اپنے چچاؤں کے ساتھ، اور ان کے اصرار کے اوپر شریک ہوئے تھے، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف ان کو تیر پکڑایا کرتے تھے اپنے ہاتھ سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں قتال نہیں فرمایا۔ بہرحال یہ کچھ قبائل کی جنگ تھی، جو قریش کے کچھ قبائل تھے، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ایک مشہور واقعہ، یعنی واقعہ فیل کے بعد پہلے تاریخوں کا تعین جو کیا جاتا تھا واقعہ فیل کے بعد، وہ واقعہ فیل سے کیا جاتا تھا، اور یہ حرب الفجار جب جنگ ہوئی ہے تو تاریخوں کا تعین جو تھا یہ جنگ فجار سے کیا جانے لگا، یعنی اتنا اہم واقعہ تھا واقعہ فیل کے بعد یہ والا واقعہ، بہت بڑی جنگ تھی۔ اچھا، جب یہ جنگ ہوئی تو بہت سارے لوگوں کا نقصان ہو گیا، تو اس کے بعد ایک معاہدہ ہوا حلف الفضول کے نام سے۔ حلف الفضول اس کو کیوں کہا جاتا ہے کہ اس میں یہ جو معاہدہ تھا اصل میں، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے بہت پہلے، اسماعیل علیہ السلام کا جو زمانہ تھا نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس وقت بھی بہت لڑائیاں ہوتی تھیں، بنو جرہم جو تھے بنو خزاعہ کے ساتھ لڑتے تھے، بنو اسماعیل کے ساتھ لڑتے تھے، تو یہ قبائل آپس میں یہاں پہ لڑتے رہتے تھے، تو بہت نقصان ہوتا تھا۔ تو اس دور میں ایک معاہدہ ہوا تھا حلف الفضول کے نام سے، اس دور میں ہوا تھا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں ہوا تھا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ اس معاہدے میں 3 لوگ موجود تھے، ان تینوں کا نام جو تھا وہ فضل تھا، فضل بن وداع ایک کا نام تھا، ایک کا نام تھا فضل بن فضالہ، اور ایک کا نام تھا فضل بن حارث۔ تو 3 فضل اکٹھے ہو گئے، تو اس کو جو انہوں نے فضول، اس کی جمع جو ہے الفضول کر دیا، تو حلف الفضول، فضول کا معاہدہ۔ یہ ہمارا اردو والا فضول نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں نا فضول بات ہے، یہ وہ فضول نہیں ہے، بلکہ عربی والا فضول ہے۔ وہ میں نے آپ کو وجہ اس کی بتا دی، کیا ہے کہ وہ 3 فضل نام کے آدمی تھے جن کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا۔ تو یہ معاہدہ کیونکہ اس دور میں تھا، تو جب یہ جنگ فجار ہوئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، تو پھر قریش کو یاد آ گیا، عرب کے لوگوں کو یاد آیا کہ اس دور میں جب اتنی لڑائیاں ہوتی تھیں تو یہ ایک معاہدہ ہوا تھا، کیوں نہ آج بھی وہی معاہدے کی تجدید کر دی جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، یعنی اس دور کے اندر جو ہے اس معاہدے کی تجدید کی گئی۔ تو اس واقعے کا ایک اور جو پس منظر ہے وہ یہ بھی ہے کہ یمن کا ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا زبید، وہ کچھ تجارت کا مال لے کر آیا تھا مکہ۔ تو مکہ میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عاص بن وائل، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن تھا۔ آپ نے یہ تھا بنو سہم قبیلے سے۔ تو میں نے آپ کو جو مکہ کا نقشہ دکھانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل، اس میں آپ نے یہ چیزیں یاد رکھنی ہے، بنو سہم جس جگہ آباد تھے وہ جگہ انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ تو وہاں اس قبیلے کا یہ سردار تھا عاص بن وائل، بنو سہم کا۔ تو اس نے کیا کیا، اس سے مال بھی چھین لیا، پیسے بھی نہیں دیے۔ تو اس نے کیا کیا، وہ جبل ابو قبیس کے اوپر چڑھا۔ یہ جبل ابو قبیس بھی انشاءاللہ تعالیٰ نقشے میں آئے گا، آپ کو دکھاؤں گا، جہاں بھی کلاک ٹاور بنا ہوا ہے، سوری کلاک ٹاور کہہ رہا ہوں، جہاں پر یہ پیلس بنا ہوا ہے بادشاہوں کا جو بالکل حرم کے قریب ہے، یہ جبل ابو قبیس ہے۔ تو یہاں پر چڑھ کے اس نے اعلان کیا کہ کوئی ہے جو میری داد رسی کرے گا، میرا تو ایک قبیلہ بھی نہیں ہے یہاں پہ، میرا تو کوئی مددگار بھی نہیں ہے، اور میرے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں کہ میں نے سامان جو ہے میرا جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ بھی لے لیا ہے، پیسے بھی مجھے نہیں دے رہا یہ بندہ۔ اس کے اوپر جو ہے تھے وہ قریش کے کچھ قبائل تھے، بنو ہاشم، بنو جو ہے وہ زہرہ، بنو امیہ وغیرہ، وہ جمع ہوئے، اور انہوں نے کیا کیا، عاص بن وائل سے سامان چھینا اور زبید کے حوالے کیا، اور اس کو یہاں سے رخصت کیا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ سارے کے سارے اکٹھے ہوئے عبداللہ بن جدعان کے گھر۔ عبداللہ بن جدعان کون تھا؟ عبداللہ بن جدعان جو تھا بنو تیم کا جو تھا وہ سردار تھا، اور بنو تیم جو قبیلہ ہے، یہ بنو تیم جو قبیلہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تھا۔ تو یہ عبداللہ بن جدعان کا گھر انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا، جہاں پر اس کا گھر ہے مکہ کے اندر، اور وہاں پر کیا صورتحال ہے وہی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کل کی پریزنٹیشن میں دکھاؤں گا۔ تو یہ نام بھی آپ نے کل یاد رکھنا ہے، عبداللہ بن جدعان کا، کہ یہاں حلف الفضول کے معاہدے کی تجدید ہوئی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس اس معاہدے میں شریک ہوئے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شورى آفاق ایک
جملہ کہا تھا، فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اس معاہدے کو چھوڑ کر اس کی جگہ سرخ اونٹ لے لوں، یعنی کوئی مجھے 100 سرخ اونٹ پیش کرے اور کہے اس معاہدے سے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ معاہدہ نہ کرو، تو مجھے یہ پسند نہیں ہے، یہ معاہدہ اتنا زبردست معاہدہ ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، کیونکہ ظلم کے خلاف جو ہے وہ مظلوم کا ساتھ دینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ تو یہ واقعہ تھا، اور کچھ ٹاپک ہمارے ابھی رہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، وہ ہم ابھی ایک آدھ کر لیتے ہیں بس، پھر اس کی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیونکہ تجارت کی اور ایسی تجارت کی کہ آپ کا لقب کیا بن گیا؟ امین لقب مشہور ہو گیا، کہ آپ نے ایسی زبردست جو ہے وہ ایسی تجارت فرمائی کہ لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارنے لگ پڑے۔ اور پھر اس کے بعد شام کا ایک دوسرا سفر ہوا تھا آپ کا، جو آپ لے کر گئے تھے، کس کا سامان لے کر گئے تھے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان جو تھا تجارتی گھر سے لے کر گئے تھے، کیونکہ وہ مالدار عورت تھی مکے میں بہت زیادہ، اور آپ مال اپنا دیا کرتی تھی لوگوں کو، کہ لوگ اس سے تجارت کیا کرتے تھے، آپ کو نفع پہنچایا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب صادق اور امین کا چرچا ہوا، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرا مال بھی تجارتی گھر سے لے کر جائیں۔ تو آپ نے ان کا مال لیا، اور ساتھ انہوں نے اپنا ایک غلام ساتھ کیا، اس کا نام کیا تھا؟ میسرہ، ٹھیک ہے نا؟ میسرہ نام تھا، اور وہ ساتھ کیا انہوں نے، اور وہ گئے، اور میسرہ کو انہوں نے تاکید کیا کی تھی کہ ان کا خیال رکھنا ہے سفر میں، ان کی کسی بات کو رد نہیں کرنا، ان کو انکار نہ کرنا، ان کی خوب خدمت کرنا، اور سارے واقعات کو نوٹ کرتے رہنا، اور مجھے آ کے رپورٹ دینا۔ تو میسرہ جب گیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو جگہ جگہ اس نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں سے گزرتے ہیں وہاں پہ درخت آپ کو جھک کے سجدہ کرتے ہیں، پتھر آپ کو سلام کرتے ہیں، بادل آپ کے اوپر سایہ کرتا ہے، یہ سارے واقعات وہ نوٹ کرتا رہا، حیران ہوتا رہا۔ اور وہاں پہ ایک راہب آپ کو ملا تھا، جو راہب کا نام کیا تھا؟ نستورا، وہ بھی پادری تھا، وہ بھی ملا، اور جس درخت کے نیچے آپ ٹھہرے وہ فوراً باہر آیا اپنے کلیسے سے، اپنے گرجے سے، اور اس نے کہا کہ کیا کہا تھا کہ اس درخت کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں بیٹھا۔ تو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس درخت کے نیچے کوئی آ کے بیٹھے گا تو وہ نبی ہی ہوگا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ اس درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ آپ نبی ہیں۔ اور پھر باقی نشانیاں اس نے دیکھی، مہر نبوت دیکھی، تو وہ قائل ہو گیا اس بات کا کہ آپ جو ہے وہ نبی ہیں۔ تو یہ اس نے جو ہے وہ یہ میسر نے سارے واقعات کو نوٹ کیے، اور جا کر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر واپسی پہ بتائے، اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا خوش ہوئی اس بات پر بھی، اور بڑا حیران بھی ہوئی، اور پھر وہ یہ سارے واقعات کو لے کر کے اپنے جو ہے وہ چچا زاد بھائی کے پاس گئی، ان کا نام کیا تھا؟ ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، اور ان کو جا کے سارے حالات بتائے۔ وہ پرانی کتابوں کے عالم تھے، تو ان کتابوں کے، آسمانی کتابوں کے عالم تھے، تو انہوں نے کہا کہ واقعی اگر یہ واقعات سچے ہیں جیسے تم نے مجھے بتایا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی۔ ان واقعات کو جب سنا حضرت خدیجہ نے، تو آپ کے دل میں شادی کی خواہش پیدا ہوئی کہ میں نکاح کا پیغام بھیجوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو اپنی سہیلی کے ہاتھوں، نفیسہ ان کی سہیلی کا نام تھا، اس نفیسہ کے ہاتھوں آپ نے شادی کا پیغام بھیجا، یعنی حضرت خدیجہ نے پیغام بھیجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شادی کا پیغام۔ اور پھر آپ کی جو اس سفر شام کے 2 مہینے اور 25 دن کے بعد آپ کا نکاح ہوا، اور آپ کی عمر اس وقت 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا تھا، اور 20 اونٹ آپ کا مہر مقرر ہوا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پہلا نکاح تھا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا نکاح تھا، کہ آپ کے 2 خاوند جو تھے اس سے پہلے انتقال فرما چکے تھے۔ تو بہرحال یہ یہاں تک ہم ابھی سفر کو رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد دہرائی کریں گے مزید تیزی کے ساتھ کل کے سبق میں، اور انشاءاللہ آپ کو ایک پریزنٹیشن بھی، کیونکہ آج ٹائم نہیں ہے، وہ کل وہ آپ کے سامنے، آج پھر کل اتوار ہے تو کل کچھ لوگوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے، تو آپ کے سامنے انشاءاللہ اس پریزنٹیشن کو بھی رکھیں گے۔ کسی کا سوال ہے ابھی تک تو کر سکتا ہے۔ تعداد تو ایسے نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی اگر آپ اس 13 سالوں کو سپلٹ کر لیں، اس میں 3 سال بنتے ہیں خفیہ دعوت کے، جب آپ نے بالکل خفیہ طریقے سے دعوت دی ہے، ٹھیک ہے، اور 10 سال بنتے ہیں جب اعلانیہ دعوت دی ہے۔ تو 3 سالوں کی تعداد تو ملتی ہے کہ 3 سالوں میں جو خفیہ دعوت تھی اس میں صرف 40 لوگ اسلام لائے، صرف 40 لوگوں کا اسلام لانے کی روایات ہیں، جس میں مشہور مشہور صحابہ، میں نے ان کے حالات آپ کے سامنے رکھے ہیں، کہ سابقون الاولون جن میں آتے ہیں، جن کی ہم نے تفصیل سے واقعات دیکھے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کے واقعات۔ تو وہ 40 لوگ بنتے ہیں تقریباً، تو یہ 3 سالوں میں تو تعداد یہ تھی، اور اس کے بعد جو 10 سال اعلانیہ دعوت ہوئی ہے تو اس میں تو بہت زیادہ لوگ مسلمان ہوئے تھے، لیکن تعداد کا جو فگر ہے وہ میرے پاس ابھی نہیں ہے اس وقت۔ ہاں جی، میں نے بتایا آپ کو کہ ابتدائی ولادت جو ہے اس پر بھی علماء کا قول ہے،
کہ مہر جو تھی وہ لگائی گئی تھی، اور کچھ کا قول یہ ہے کہ وہ ہر دفعہ شق صدر کے واقعات کے اوپر لگی ہے۔ اچھا، کچھ آن لائن کے کچھ کامنٹس ہیں، میں وہ دیکھ لوں ذرا، 1 منٹ، پھر آپ دعا کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ کہتے ہیں جی، ایک سوال ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئی، نام مبارک آئے، تو کیا درود پاک ہر دفعہ پڑھا جائے؟ بہت اچھا ہے، ہر دفعہ پڑھا جائے، ثواب ہے، بہت اجر ہے، اور بہت مبارک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کم از کم درجہ تو یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ مجلس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بار بار آ رہا ہو تو کم از کم ایک مرتبہ پڑھنا تو واجب ہے، اور نہ پڑھنے پر وعید ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہر دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نامی اسم گرامی پر درود پاک بھیجا جائے۔ ایک سوال ہے جی، وفات کی ایکوریٹ ڈیٹ کیا ہے؟ تو وفات کی ایکوریٹ ڈیٹ کے بارے میں ابھی میں انشاءاللہ آپ کو، جب اس کے واقعات آئیں گے وفات کے، تو پھر آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا۔ ابھی یہ قبل از وقت بات ہے، اب اس کو نہیں چھیڑتے۔ ساتھی کو سوال تو ہے آن لائن، آن سائٹ میں سے بتا دعا کر لیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے، یا اللہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی غلطیوں کو، گناہوں کو یا اللہ معاف فرما، درگزر فرما۔ یا اللہ اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ یا اللہ ہم سب کے جتنے دوست احباب رشتہ دار ملنے والے محلے دار دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، اعلی علیین میں جگہ عطا فرما، اپنے یا اللہ مقربین میں شامل فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا چاہا ہے یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، یا جن کا حق ہے ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کرے، سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔